بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الطہارہ وضو کے حوالے سے ہم مختلف احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں اب جب ہم احادیث پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ فقہ کے ہم جب مسائل پڑھتے ہیں، مثلا اس کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے کہ احناف کی ریسرچ کیا ہے، فقہ حنفی والوں کی، شوافی کی ریسرچ کیا ہے، حنابلہ حنبلی لوگ، یہ سارے اہل سنت کے، اور شوافی شافعی، یہ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت ہی کہلاتے ہیں۔ اب ان کے اندر بھی آپس میں آراء کا جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی وجہ قرآن و سنت سے استنباط ہے، اخذ ہے۔ جہاں ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ ایک ہی مسئلے کے اوپر مختلف روایات موجود ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ پکی ہوئی چیز جو ہے اس میں سے کچھ کھا لیا تو بعض جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں اس پر وضو کرنا چاہیے۔ اونٹ کا گوشت کھایا ہے یا کوئی اور پکی ہوئی چیز کھائی ہے تو اس کے اوپر پھر وضو کرنا چاہیے، تب جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ جبکہ احناف کی ریسرچ یہ ہے کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ختم ہوتا۔ وہ جو پھر آقا نے فرمایا کہ وضو کیا کرو، ایک حدیث پاک جو مل گئی ہے تو اس کا ہم نے معنی بیان کیا کہ وہاں وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے، بلکہ ہاتھ منہ دھونا ہے کہ جب کھانا کھا لو تو کلی کر لیا کرو، ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ اب یہ جو استدلال ہے، استنباط ہے، اس میں فقہا نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے کچھ نے وضو کو لازم قرار دے دیا پکی چیز کھانے کے بعد، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بیدار مغز ہونا پڑتا ہے، اس اعتبار سے کہ کوئی کہے گا یار ہم تو یہ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اس میں ایک بڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اس پر بھی اہل علم کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت میں کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ لگائے تو پھر وہ وضو کرے۔ مالکیہ کا موقف اس حدیث پاک کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اگر شرمگاہ کو، ننگی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو کرنا چاہیے۔ جبکہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اگر مرد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو پھر اس حوالے سے کیا ہے، وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تو فرمایا سرکار نے کہ نہیں ہے، وہ آلہ یعنی شرمگاہ بھی جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی جس طرح باڈی کے اور آرگن ہیں، جسم کے اور اعضاء ہیں، اسی طرح پیشاب والی جگہ بھی جسم کے اعضاء میں سے ایک اعضاء ہے، تو محض ہاتھ کے لگ جانے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، احناف کی ریسرچ اس حدیث پاک پر بیس کرتے ہیں۔ میں یہاں پر مناسب سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں جو اوورآل، چونکہ یہ متفرق باتیں ہیں، متفرق بکھری ہوئی باتیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو یکجا کر کے ایک ہم نشست، آج کی نشست میں اوورآل ایک گنتی کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو کا ٹوٹنا لازم ہو جاتا ہے اور نیا وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے والی چیز تو یہ ہے کہ پاخانہ پیشاب کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، خواہ وہ چھوٹا پیشاب ہے خواہ وہ بڑا پیشاب ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں، میں نے اس باب کی پہلی حدیث ذکر کی تھی کہ وہ ایک 3 چیزیں میں نے ذکر کی تھی، مزی، ودی اور منی۔ منی کا اخراج تو غسل کو واجب کر دیتا ہے، لیکن مزی اور ودی جو ہے اس سے وضو واجب ہوتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ فقہا نے جب ایک جملہ بولا کہ پیشاب اور پخانے کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا،
اس میں پیشاب بھی شامل ہے اور اس میں یہ مزی ودی بھی شامل ہے، اس سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے، پیشاب پخانے کی جگہ کے علاوہ جسم کے کسی اور مقام سے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، آنکھیں ہیں، ان سے کسی خون کا، پیپ کا یا جو کچ پانی ہوتا ہے، پت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں کا نکلنا یہ بھی وضو کو ختم کر دیتا ہے اور نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی باریک باتیں اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم پر کوئی کانٹا چبھا، کوئی سوئی چبھی تو اوپر ہمیں بلڈ نظر آ گیا۔ اگر وہ بلڈ اتنا معمولی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے بہتا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے ہل پڑے، بہہ پڑے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے جی وہ نظر آیا تھا تو میں نے ٹیشو رکھ کے اس کو صاف کر لیا تو وہ بہا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیشو سے صاف نہ کرتے تو وہ بہہ پڑتا، اگر وہ بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جاتا۔ تو اس لیے وہ معمولی مقدار جو اپنی جگہ سے نہ بہے وہ تو وضو کو نہیں توڑتی، لیکن اگر وہ اتنا ہو کہ آپ اس کو صاف نہ کرتے تو وہ اپنی جگہ سے بہہ پڑتا تو اس سے وضو لازم آ جاتا ہے۔ آنکھ کے اعتبار سے ایک چیز بڑی قابل غور ہے، آنسوں سے تو ظاہر ہے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ آنسو خوف کے ہوں، خواہ وہ آنسو خوشی کے ہوں، یا بعض اوقات نزلے وغیرہ کی وجہ سے بھی آنکھ پہ اثر پڑتا ہے اور آنکھ سے پانی نکل آتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آنکھ میں کوئی زخم ہے یا آنکھوں میں اندر کوئی پھنسی نکلی ہوئی ہے اور انسان کو درد اور تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب پانی بہتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کی کوئی جگہ جہاں پہ آپ کو کوئی زخم تھا، کوئی پھوڑا تھا، کوئی چیز تھی، اگر وہاں سے خون نکلا، وہاں سے پیپ نکلا، وہاں سے کوئی کچا پانی بھی نکلا تو تب بھی وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اگر آنکھ کے اندر کوئی چیز تھی اور اس کے اندر خون آ گیا، اگر وہ خون آنکھ سے باہر نکلے گا تو وضو کو توڑے گا۔ آنکھ کے اندر صرف سرخی اور لالی نظر آ رہی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چونکہ وضو کے اندر منہ کا باہر والا حصہ دھونا ضروری ہے، آنکھ کے اندر سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آنکھ کے اندر کوئی زخم تھا، دانا تھا، وہ ٹوٹا اور آنکھ لال ہوئی مگر خون باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جب باہر آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ادروائز نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کا مسئلہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر بندہ ٹیک لگا کے سو جاتا ہے، تکیہ لگا کے سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، چت لیٹ جائے یا پہلو کے بل لیٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اتحیات کی شکل میں یا چار زانو بیٹھا ہوا ہے، جم کے بیٹھا ہوا ہے، صرف نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کا سر جھک جاتا ہے یہاں تک کہ سینے سے بھی جا کے لگ جائے تو تبھی وضو نہیں توڑتا ہے، اس پر احادیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح منہ بھر کر قے آنا، انسان کو قے آئی، اگر ہلکی پھلکی آئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر منہ بھر کے آئی کہ جس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بلغم وغیرہ کے آنے سے بھلے وہ منہ بھر کے آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نماز بالغ آدمی جب وہ نماز جس میں رکوع و سجود ہوتے ہیں اس میں اگر کہکا لگا کے ہنس پڑے تو کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ عام حالات میں نہیں ٹوٹتا، عام زندگی میں وضو کیا ہوا ہے، ہنسے کہکے لگائے اس سے ہی ٹوٹتا، لیکن نماز کے اندر کہکا لگائے گا تو وہ نماز کا جو احترام ہے اس کو پامال کرنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اگر بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو علماء نے لکھی، مباشرت فحشہ، یعنی ایک مرد یا عورت ہیں، ان کا جسم شرمگاہیں ننگی آپس میں ٹچ ہو جائیں تو ٹچ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دخول سے شرمگاہ میں داخل ہو گئی، اگر منی کا انزال نہیں بھی ہوا تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر محض جسم ٹچ ہو جائے، شرمگاہ، میں جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے ہاں فقہائے احناف کے نزدیک ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ احادیث موجود ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دو عالم اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض کا بوسہ بھی لے لیتے اور پھر وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے، جا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح جسم کے ٹچ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہوں کے ٹچ ہونے سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔
یہ مباشرت فحشہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات دین کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔